تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہنزا کے بارے میں ملی ہوئی کچھ معلومات کو۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی سمجھیں کہ ان ذرائع کی روشنی میں ہنزا کیوں اتنی خاص جگہ مانی جاتی ہے۔ کافی دلچسپ چیزیں ہیں ان کاغذات میں، تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو چیز بار بار سامنے آ رہی ہے وہ ہے ہنزا کا آپ کہہ لیں قدرتی حسن۔ برف پوش پہاڑ جیسے روکا پوشی، لیڈی فنگر کا نام لیا گیا ہے، گہری نیلی جھیلیں ہیں، سرسبز وادیاں۔ تو ان معلومات کے حساب سے تو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف خوبصورتی برائے خوبصورتی نہیں ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو قدرتی ماحول ہے نا، یہی اصل کشش ہے سیاحوں کے لیے، اور ظاہر ہے مقامی معیشت میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ یہ ہنزا کی پہچان ہے۔ صحیح۔ اچھا، قدرت تو ہے ہی، لیکن تاریخ کا بھی کافی ذکر ہے۔ 700 سال پرانا بلتت قلعہ اور 900 سال پرانا التت قلعہ، یہ صرف پرانی دیواریں تو نہیں ہوں گی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قلعے اصل میں ہنزا کی صدیوں پرانی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کی دفاعی تاریخ، ان سب کی زندہ نشانیاں ہیں۔ ان کا ڈیزائن، وہ جس جگہ بنے ہیں، یہ سب اس زمانے کی حکمت عملی بتاتا ہے۔ ذرائع میں اس کی تفصیل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس نے مجھے کافی متوجہ کیا وہ ہے وہاں کے لوگوں کی لمبی عمر۔ کہتے ہیں 90 سال 100 سال تک جینا عام سی بات ہے۔ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ سادہ کھانا، صاف پانی، محنت مشقت اور ذہنی سکون۔ جی، یہ واقعی ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ذرائع صرف یہ نہیں کہتے کہ عمر لمبی ہے، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہاں جو ماحول ہے، خوراک ہے، سماجی تعلقات اور شاید ٹینشن کم ہے زندگی میں، یہ سب مل کر ایک ایسا پیکج بنتا ہے جو آج کل تو نایاب ہی ہے۔ کچھ سائنسی تحقیق کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس سلسلے میں۔ تو مطلب صحت کا تعلق براہ راست ماحول سے جڑ رہا ہے نا؟ کاغذات میں ذکر ہے کہ آلودگی نہیں ہے، قدرتی چشمے ہیں، تازہ پھل، گلیشیئر کا صاف پانی۔ جی ہاں، اور اسی صاف ماحول کے ساتھ ایک اور اہم چیز، تعلیم۔ ذرائع کے مطابق ہنزا گلگت بلتستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے علاقوں میں شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور ان کی معاشرے میں شمولیت یہ قابل ذکر ہے۔ اس میں وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN کا کردار بھی اہم بتایا گیا ہے۔ تو یہ تعلیم اور صاف ماحول یہ مل کر تو علاقے کی ترقی میں بہت اہم ہوں گے۔ ثقافت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے ان ذرائع سے؟ ثقافتی رنگا رنگی بھی ہنزا کی ایک خاص بات بتائی گئی ہے۔ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے بروشس کی، وخی، شینا، اور ان ذرائع میں موسیقی کا، رقص کا، تہواروں کا ذکر ہے، اور ہاں، مہمان نوازی کا خاص طور پر۔ یہ چیزیں سیاحوں کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، رابطے کے لیے شارع کراکرم KKH جسے کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے جو ہنزا کو چین سے ملاتی ہے، اور اسی پر خنجراب پاس ہے جو دنیا کی بلند ترین پکی سرحد کہلاتی ہے۔ جی بالکل، یہ سڑک اور مجموعی طور پر علاقے کا امن و امان، جس کا ذرائع میں خاص طور پر ذکر ہے، یہ دونوں چیزیں سیاحت اور مقامی معیشت کے لیے سمجھیں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات، ذرائع میں ہنزا کی خود کفالت کی کوششوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے چھوٹے ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں، آبپاشی کے نظام ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہنزا صرف خوبصورت نہیں ہے، بلکہ یہاں قدرت، تاریخ، صحت، تعلیم، ثقافت اور امن، ان سب کا ایک بڑا منفرد قسم کا امتزاج ہے۔ بالکل، اور دستاویزات سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں مل کر ہی ہنزا کو دنیا بھر میں ایک خاص مقام دیتی ہیں، سیاحوں کے لیے بھی، تحقیق کرنے والوں کے لیے بھی، اور جو لوگ سکون کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی۔ یہ سب جان کر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے یہ غور طلب ہے کہ ہنزا کیسے اپنی پرانی روایات کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے اور جدید ترقی جیسے تعلیم وغیرہ اس کو بھی اپنا رہا ہے۔ کیا اس توازن میں باقی دنیا کے لیے بھی کوئی سبق